میں نے محنت مزدوری کر کے CSS کیا اور اسی شہر کا DC لگ کر واپس آیا جہاں مجھے چور کہہ کر گاؤں سے نکال گیا گیا تھا۔ میں اس امیر چودھری کی حویلی کو گرانے کا آرڈر دینے لگا جس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، لیکن اچانک اس کی پاگل بیوی روتی ہوئی باہر آئی۔ میں نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر گر گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی۔ آج بھی جب میں اپنے ماضی کی ان تاریک اور خوفناک دریچوں میں جھانکتا ہوں تو مجھے اپنے جسم کے ایک ایک حصے میں وہ درد محسوس ہونے لگتا ہے جو برسوں پہلے اس رات مجھے دیا گیا تھا۔ میں علی ہوں، ایک عام سا غریب کہسان جس کے کل کائنات اس کی چھوٹی سی معصوم بہن زارا اور ایک کچے مٹی کے گھر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہمارا وہ گھر جس کی چھت بارشوں میں ٹپکتی تھی، وہ دیواریں خستہ حال تھیں، لیکن اس گھر میں ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ہمارے والدین ہمیں بچپن میں ہی اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مٹی کے نیچے سو گئے تھے، اور میں نے محنت مزدوری کر کے اپنی اس پھول جیسی بہن کو پالا تھا۔ میری صبح کھیتوں کی مٹی سے شروع ہوتی اور رات اسی مٹی میں تھک ہار کر گر جانے پر ختم ہوتی۔ میں نے اپنے کھیتوں میں ٹماٹر اور مرچ کی فصل لگا کر رکھی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں کس طرح ایک ایک پودے کو اپنے بچوں کی طرح پالتا تھا۔ جب فصل پر بیماری کا حملہ ہوتا تو میں اپنا پیٹ کاٹ کر ریورس ٹاپ اور DAP کھاد لاتا تاکہ میری فصل تباہ ہونے سے بچ جائے اور میں ان پیسوں سے اپنی زارا کے لیے وہ سب کچھ خرید سکوں جس کی وہ خواہش کرتی ہے۔ زارا بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ اس کی ہنسی میں مجھے اپنی ساری تھکن کا علاج مل جاتا تھا، اور جب مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے روٹی کا نوالا بنا کر کھلاتی تو مجھے لگتا کہ جیسے میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہ چھوٹی سی خوشی اس گاؤں کے خدا بنے بیٹھے چودھری ہاشم کی نظروں میں کھٹک رہی ہے۔ چودھری ہاشم، جس کا نام سن کر پورے گاؤں کے لوگ خوف سے کانپ اٹھتے تھے۔ اس کی حویلی کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ اس کے اندر ہونے والے ظلم کی آواز کبھی باہر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ گاؤں کے غریبوں کا خون چوس کر اپنی تجوریاں بھرتا تھا اور کسی کی مجال ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے سر اٹھا سکے۔ مجھے وہ رات کبھی نہیں بھول سکی کہ وہ میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس رات آسمان سے جیسے پانی نہیں بلکہ ہماری بربادی برس رہی تھی۔ شدید طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ میں اور زارا اپنے کچے گھر کے اس کونے میں بیٹھے تھے جہاں چھت کم ٹپک رہی تھی۔ زارا ڈر کر میرے سینے سے لگ گئی تھی اور میں اسے تسلیاں دے رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، بارش جلد رک جائے گی۔ اچانک ہمارے گھر کی لکڑی کی کمزور دیواریں پر اتنی زور سے دستک ہوئی جیسے کوئی اسے توڑ دینا چاہتا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھا اور زارا کو ایک طرف چھپنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی تو سامنے اندھیرے میں چودھری ہاشم کے گنڈے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر درندگی ناچ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتا انہوں نے مجھے گریبان سے پکڑا اور ایک زوردار دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ وہ درندے میرے گھر میں گھس آئے اور چیزوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا۔ زارا چیختی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی، لیکن ان بے رحموں نے میری معصوم بہن کے بالوں سے پکڑ کر اسے مجھ سے دور پھینک دیا۔ میں نے اٹھ کر ان سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ ان کی بھاری جوتوں کی ٹھوکریں میرے پیٹ اور سینے پر لگ رہی تھی اور میں درد سے چیخ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے گریبان سے گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکال لیا۔ بارش کی وجہ سے گاؤں کی کچی گلیاں کیچڑ سے بھری ہوئی تھی اور وہ مجھے اس کیچڑ میں کتوں کی طرح گھسیٹ رہے تھے۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے اور میرا جسم پتھروں اور کنکریوں سے رگڑ کھا رہا تھا جو نم خون ہو رہا تھا۔ میری بہن ننگے پاؤں اس تیز بارش اور کیچڑ میں روتی ہوئی میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ ان غنڈوں کی منتیں کر رہی تھی کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ ظالم اسے دھکے دے کر گرا دیتے۔ میں اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ رہا تھا، لیکن میں بے بس تھا۔ میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیوں سے یہ سب ہوتے دیکھ رہے تھے، لیکن چودھری کے خوف سے کسی ایک انسان میں بھی باہر نکل کر میری مدد کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے چودھری ہاشم کی اس خالی شان حویلی کے بڑے صحن میں لایا گیا۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا شامیانہ لگا تھا جس کے نیچے چودھری ہاشم ایک بڑی سی کرسی پر فرعون کی طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور اور تکبر تھا۔ مجھے اس کے قدموں میں لا کر پھینک دیا گیا۔ میرا پورا جسم کیچڑ اور خون میں لت پت تھا۔ میں ہانپ رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں صحن میں گاؤں کی اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے
جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ چودھری کے سامنے ایک پرانی لوہے کی تجوری ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد کچھ سونے کے زیورات اور نوٹوں کی گڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ڈرامہ ہے۔ چودھری نے حقے کا کش لگایا اور اپنی بھاری اور کرخت آواز میں مجھ پر گرجتے ہوئے کہا کہ تو نے میری حویلی میں چوری کی ہے، تو نے میری تجوری توڑی ہے اور میرا سونا چرایا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں ایک غریب اور محنتی کسان تھا جس نے کبھی کسی کا 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں کھایا تھا۔ میں چوری کیسے کر سکتا تھا، وہ بھی اس ظالم چودھری کی حویلی میں؟ میں نے روتے ہوئے چودھری کے قدم پکڑ لیے۔ میں نے کہا، اللہ اور رسول کے واسطے دیے، قرآن کی قسمیں کھائیں اور چودھری صاحب میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ آپ کو کس نے غلط فہمی میں ڈالا ہے؟ میں نے تو اپنے کھیتوں کی کمائی پر شکر کرنے والا انسان ہوں، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ لیکن میری سچائی کی اس جھوٹے دربار میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ چودھری نے خود گاؤں کی ترقیاتی فنڈز اور ایک غریب بیوہ کی زمین کے کاغذات چرائے تھے، اور جب اس بات کا شور مچا تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھے غریب کو قربانی کا بکرا بنا لیا تھا۔ ان کے غنڈوں نے زبردستی میری جیب سے کچھ پیسے نکال کر سب کو دکھایا اور کہا کہ یہ اس چودھری کے پیسے ہیں جو میں نے چھپا رکھے تھے۔ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ وہ میری اس فصل کے پیسے تھے جو میں نے دن رات ایک کر کے اگائی تھی، لیکن وہاں کون میری بات سننے والا تھا؟ سب چودھری کی ٹکڑوں پر پڑنے والے کتے تھے جو اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ اسی وقت میری بہن زاروں قطار روتی ہوئی اور ہانپتی ہوئی حویلی کے صحن میں داخل ہوئی۔ اس کے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ سیدھی چودھری کے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر کہنے لگی کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو، وہ چور نہیں ہے۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہم نے کبھی چوری نہیں کی۔ چودھری صاحب خدا کا خوف کریں، میرے بھائی کو مت مارے۔ لیکن چودھری ہاشم کے اندر کا شیطان جاگ چکا تھا۔ اس نے انتہائی بے رحمی سے اپنی بھاری ہوتی جوتی سے میری معصوم بہن کے سینے پر اتنی زور کی ٹھوکریں ماری کہ وہ دور جا کر گری اور اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر جیسے کوئی لاوا پھٹ پڑا، میری رگوں میں خون کھولنے لگا۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور ایک پاگل جانور کی طرح چودھری کی طرف جھپٹا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس تک پہنچتا اس کے 10-12 غنڈوں نے مجھے دبوچ لیا اور پھر مجھ پر لاٹھیوں اور مکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ وہ مجھے اس بے دردی سے مار رہے تھے جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جنگلی کتا ہوں۔ میری ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں مجھے خود سنائی دے رہی تھی۔ میرا چہرہ سارا خون سے بھر گیا تھا، میری آنکھیں سوج کر بند ہو رہی تھی، لیکن میری زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، زارا۔ میں اسے پکار رہا تھا اور وہ مجھے پکار رہی تھی۔ چودھری نے ہنستے ہوئے پنچایت کا فیصلہ سنایا کہ اس چور کا منہ کالا کر کے اسے گاؤں سے نکال دیا جائے، اور اگر یہ دوبارہ نظر آئے تو اسے جان سے مار دیا جائے۔ اس کے حکم کے دیر تھی کہ غنڈوں نے کہیں سے چولہے کی کالک لا کر میرے خون آلود چہرے پر ملنا شروع کر دی۔ انہوں نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے میرے باقی بچے ہوئے کپڑے بھی پھاڑ دیے، مجھے بری پنچایت میں سب کے سامنے برہنہ کر دیا، میری غیرت اور عزت کو تار تار کر دیا گیا۔ میں درد اور ذلت سے تڑپ رہا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی ایک شخص بھی میری مدد کے لیے آگے نہیں آیا۔ سب کے دل مر چکے تھے، سب کی غیرتیں بک چکی تھی۔ مجھے اس حالت میں دوبارہ زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا گیا۔ زارا میرے پیچھے بھاگنے لگی، لیکن چودھری کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، بھائی مجھے مت چھوڑ کر جاؤ، بھائی مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کی وہ چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی رہیں۔ جب مجھے گاؤں سے نکالا جا رہا تھا تو میری نظریں صرف اپنی بہن کی طرف تھیں جو ان درندوں کے چنگل میں پھڑپڑا رہی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گاؤں کے باہر اس ویران اور اندھیری کھائی تک لے گئے جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ بارش ابھی بھی تیز تھی اور سرد ہوا میرے زخموں اور بھی درد دے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اس کھائی میں زور سے دھکا دے دیا، میں لڑکتا ہوا نیچے جا گرا۔ میرا جسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، میں ہلنے کے قابل نہیں تھا۔ انہوں نے اوپر سے مجھے پتھر پھینکے اور ہنستے ہوئے کہا کہ اب اگر گاؤں کی طرف مڑ کر بھی دیکھا تو تجھے زندہ دفن کر دیں گے، اور پھر وہ اس اندھیرے اور طوفان میں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ گئے۔ میں اس کھائی کے کیچڑ میں پڑا ہوا تھا اور میرے منہ سے خون اور کیچڑ مل کر بہہ رہے تھے۔ میری آنکھیں مکمل طور پر بند ہو چکی تھی، لیکن میرے دل کی دھڑکن ابھی چل رہی تھی، اور ہر دھڑکن کے ساتھ مجھے صرف اپنی بہن کا خیال آ رہا تھا۔ میں نے اپنی خون سے لت پت ہاتھ کو زمین پر مارا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں مروں گا نہیں، میں اس ذلت، اس درد اور اس خون کا ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا۔
میں واپس آؤں گا اور اس گاؤں کی مٹی کو اس ظالم کے خون سے سرخ کر دوں گا۔ میرا یہ انجام نہیں ہو سکتا، میری کہانی یہاں ختم نہیں ہو سکتی، مجھے زندہ رہنا ہے صرف اور صرف انتقام کے لیے۔ وہ رات بہت طویل تھی، سردی میری ہڈیوں کے اندر تک گھس رہی تھی۔ بارش کے قطرے جب میرے کھلے زخموں پر گرتے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے جسم پر تیزاب ڈال رہا ہو۔ میں اندھیرے میں اکیلا پڑا تھا اور میرے ارد گرد صرف سناٹا اور خوفناک جانوروں کی آوازیں تھیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو سکوں اور بھاگ کر اپنی بہن کے پاس واپس چلا جاؤں، لیکن میری ٹانگیں میرا ساتھ چھوڑ چکی تھیں، میرے گھٹنوں کی ہڈیاں بری طرح ٹوٹ چکی تھیں، میں صرف رینگ سکتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کے بل زمین پر رینگنا شروع کیا، میرے ناخن مٹی اور کیچڑ سے بھر گئے تھے، میری انگلیوں سے خون رس رہا تھا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس اس گاؤں کی سرحد پار کر کے اپنی زارا تک پہنچنا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ جب چودھری کے غنڈے مجھے گھسیٹ رہے تھے تو گاؤں کے چوک میں کھڑے بوڑھے دکاندار نے بھی اپنا منہ پھیر لیا تھا، وہی دکاندار جس کی میں نے کئی بار بغیر پیسوں کی مدد کی تھی۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ غریب اور بے بسی کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ جب طاقتور ظلم کرتا ہے تو کمزور کی سچائی بھی جھوٹ بن جاتی ہے۔ میں رینگتا ہوا ایک پرانے درخت کے تنے تک پہنچا اور اس کا سہارا لے کر اپنی کمر سیدھی کرنے کی کوشش کی۔ میرے منہ سے درد کی ایک خوفناک چیخ نکلی جو بارش کے شور میں کہیں دب کر رہ گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کالے بادل گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی۔ اس بجلی کی روشنی میں مجھے اپنے خون آلود ہاتھ نظر آئے، وہ ہاتھ جو کل تک مٹی میں بیج بوتے تھے آج اپنے ہی خون سے رنگے ہوئے تھے۔ میں نے ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا تو مجھے وہ کالک محسوس ہوئی جو پنچایت میں میرے منہ پر ملی گئی تھی۔ یہ صرف کالک نہیں تھی، یہ وہ کلنک تھا جو چودھری ہاشم نے میرے آنے والی نسلوں پر لگا دیا تھا۔ میں کیسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتا؟ میں کیسے اپنی بہن کی نظروں سے نظریں ملاتا؟ میں نے وہیں درخت کے تنے کے ساتھ سر ٹیک دیا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میرے آنسو بارش کے پانی میں مل کر میرے چہرے کو کالک اور خون کو دھو رہے تھے، لیکن میری روح پر جو کالک لگ چکی تھی اسے دنیا کا کوئی پانی صاف نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس وقت اپنی وہ فصل یاد آئی جس میں نے 2 دن پہلے ہی پانی دیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے میں نے مرچ کے پودوں کو کیڑے سے بچانے کے لیے دوا کا اسپرے کیا۔ میری وہ محنت، میرا وہ پسینہ، سب کچھ اس ایک رات میں بہہ گیا۔ چودھری نے صرف مجھے گاؤں سے نہیں نکالا، اس نے میری محنت، میری امیدیں، میرے خوابوں کو بھی کچل کر رکھ دیا۔ میں ساری رات اسی درخت کے نیچے پڑا تڑپتا رہا۔ سردی اور خون بہہ جانے کی وجہ سے مجھے بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ جب مجھے ہوش آتا تو میں پھر سے رینگنے کی کوشش کرتا اور پھر درد کی شدت سے بے ہوش ہو جاتا۔ صبح کے وقت جب بارش رکی اور ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہوئی تو مجھے درد سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے بمشکل اپنی ایک آنکھ کھولی جو سوجن کی وجہ سے پوری طرح کھل نہیں رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ میرا ایک پرانا دوست رحیم میری طرف آ رہا ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، وہ مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر ہانپتے ہوئے کہا، رحیم، میری زارا کیسی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے لے کر کہیں دور چلا جاؤں گا، ہم اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ رحیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور روتے ہوئے بولا، علی، تجھے بچانے کے لیے زارا رات کو حویلی سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ تجھے ڈھونڈتی ہوئی ندی کی طرف گئی اور اندھیرے میں اس کا پاؤں پھسل گیا، وہ ندی کے تیز بہاؤ میں ڈوب گئی ہے۔ ہم نے اس کی لاش کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا، میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے زارا کا وہ ہنستا مسکراتا چہرہ آ گیا جو مجھے روٹی کا نوالا کھلاتا تھا، جو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے دل میں ایک خنجر گھونپ دیا۔ میری سانس رک گئی اور میری آواز میرے گلے میں پھنس گئی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے رحیم کو دھکا دیا اور پاگلوں کی طرح ندی کی طرف ٹیکنے لگا۔ میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ میری زارا مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ وہ تو میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہتی تھی۔ وہ اندھیرے سے ڈرتی تھی اور وہ اس گہری اور اندھیری ندی میں کیسے جا سکتی تھی؟ میں رینگتا ہوا ندی کے کنارے تک پہنچا۔ وہاں پانی بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ میں نے ندی کے پانی میں ہاتھ ڈالا اور زارا کو پکارنا شروع کیا، زارا میری بچی، باہر آ جا، تیرا بھائی آ گیا ہے، مجھے معاف کر دے، میں تجھے بچا نہیں سکا، لیکن اب میں آ گیا ہوں تو باہر آ جا۔ میں رو رہا تھا، چلا رہا تھا، پانی میں، مٹی میں اور
پتھر پھینک رہا تھا، لیکن ندی کے اس شور میں میری آواز کہیں گم ہو رہی تھی۔ مجھے وہاں زارا کی ٹوٹی ہوئی ایک چپل ملی جو کیچڑ میں دھسی ہوئی تھی۔ میں نے اس چپل کو سینے سے لگا لیا اور وہیں مٹی میں منہ دے کر اتنی زور زور سے رویا کہ میرے سینے کی پسلیاں درد کرنے لگیں۔ وہ میرے زندگی کا سب سے کمزور لمحہ تھا، جب میں مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، میرا سب کچھ لوٹ چکا تھا، میری عزت، میرا گھر، میری فصل اور میری جان سے پیاری بہن، سب کچھ اس ظالم چودھری کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ندی کے کنارے کھڑے ہو کر اس پانی کی قسم کھائی جس نے میری بہن کو نگلا تھا۔ میں نے اس آسمان کی قسم کھائی جو اس ظلم کا گواہ تھا۔ میں نے اس مٹی کی قسم کھائی جس پر میرے خون کے قطرے گرے تھے کہ میں اس گاؤں میں واپس آؤں گا، میں ایک طوفان بن کر آؤں گا، اور اس طوفان میں چودھری ہاشم اور اس کی وہ حویلی تنکوں کی طرح اڑ جائے گی۔ میں اس کی تجوریوں کو توڑ کر غریبوں میں بانٹ دوں گا، میں اس کے غرور کو اس صحن میں کچل دوں گا جہاں اس نے میری غیرت کو نیلام کیا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے جسم سے خون رس رہا تھا، میری ہڈیاں درد سے چیخ رہی تھیں، لیکن میرے قدم شہر کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا اور میری آنکھوں میں صرف ایک ہی منظر تھا، چودھری ہاشم کا خوف سے لرزتا ہوا چہرہ اور گرتی ہوئی حویلی کی دیواریں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کس نامعلوم سفر پر نکلا ہوں، مگر میں تو اسی دن وہاں سے نکلتے وقت خود سے یہ عہد کر لیا تھا کہ اب جب علی واپس آئے گا تو یہ والا علی نہیں ہوگا جس پر لوگوں نے تھوکا تھا، بلکہ وہ کچھ اور ہوگا۔ میں ایک انجان شہر کے قریب کچی بستی میں جا بسا۔ وہاں پاس ہی اینٹوں کی بھٹی تھی۔ مجھے وہاں کام مل گیا تھا، مگر میرا اصل مقصد اپنے جسم کو تھکنا نہیں تھا، بلکہ اپنے روح کو علم کی بھٹی میں جلانا تھا۔ میں میٹرک تک تو گاؤں سے پڑھا تھا، اس کے بعد میں نے اس کچی بستی سے اپنی علم کی ڈگری کو نیا آغاز کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے اس ذلت سے نکلنا ہے تو راستہ صرف کتابوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ تب میں نے اپنی مزدوری کے کار کو اس طرح ترتیب دیا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے میں شہر کی منڈی میں دہاڑی بھر کام کرتا، جہاں مجھے ٹماٹر اور مرچوں کی بھاری پیٹیاں اٹھا کر ٹرکوں میں لوڈ کرنی پڑتی تھی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہوتا، لیکن میرے زخم میں نصاب کی کتابیں گھوم رہی ہوتی تھیں۔ میں نے ایف اے کا امتحان پرائیویٹ امیدوار کے طور پر کیا، کیونکہ اسکول جانے کا وقت میرے پاس نہیں تھا۔ بی اے تک کا یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ جب دوسرے نوجوان اپنی جوانی کے حسین لمحات پار کر یا کیفے میں گزار کر، میں شہر کے ایک کتب خانے کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اپنی نصاب کی کتابیں پڑھ رہا ہوتا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ مزدوری سے جو چند سکے ملتے، اس میں سے آدھے روٹی کے لیے اور آدھے سیکنڈ ہینڈ کتابیں خریدنے کے لیے مختص ہوتے۔ میں نے سردیوں کی شدید دھند میں بھی اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ کیا۔ جب میرے ہاتھ ٹھنڈ سے کانپ رہے ہوتے تب بھی اپنے نوٹس لکھتا۔ بی اے کے دوران مجھے سیاست اور تاریخ کے مضامین سے خاص لگاؤ پیدا ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ طاقتور طبقہ کمزوروں پر کیسے ظلم کرتا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک اٹل قانون ہے۔ میں اپنی مزدوری کے دوران بھی ذہنی طور پر اپنی کتابوں کے مضامین کو عملی زندگی میں دیکھتا تھا۔ کبھی جب کوئی ٹھیکیدار مجھے میری مزدوری کے پیسے دینے میں دیر کرتا تو مجھ پر چیختا، تو میں اسے برداشت کرتا اور سوچتا کہ یہی وہ رویہ ہے جس نے میرے گاؤں کے چودھری کو مجھ پر ظلم کرنے کی جرأت دی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ یونیورسٹی جانے کا تو میرا کوئی خواب نہیں تھا۔ میں نے گھر پر بیٹھ کر خود کو تیار کیا، گائیڈ بکس سے مدد لی اور پبلک لائبریری کے باہر رکھی ہوئی کرسی کو اپنا کمرہ جماعت بنا لیا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں مسلسل 2 دن تک صرف پانی پی کر گزارا کرتا رہا تاکہ میں کتابوں کا وہ نیا ایڈیشن خرید سکوں جو میرے نصاب کے لیے ضروری تھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر مذاق اڑاتے، کوئی مجھ پر فقیری کے طعنے دیتا اور تو میری میلے کچیل زدہ کپڑوں پر ہنستا، لیکن میرا دھیان صرف میرے ہدف پر تھا۔ میں نے بی اے کے سالوں میں اپنی اردو، انگریزی اور جنرل نالج کو اس حد تک نکھارا کہ مجھے خود پر یقین ہونے لگا کہ اب میں دنیا کے کسی بھی امتحان کا سامنا کر سکتا ہوں۔ میری زندگی کا وہ حصہ کٹھن بھٹی کی طرح تھا جہاں میں خود کو مسلسل تپا رہا تھا۔ جب میں بی اے کا آخری پرچہ دے کر نکلا تو میری جیب خالی تھی۔ میرا جسم تھکن سے چور تھا، لیکن میرے دل میں ایک ایسا اطمینان تھا کہ میں نے اپنی پہلی منزل عبور کر لی۔ وہ دن میری زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اب میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں جہاں سے سی ایس ایس کی تیاری شروع ہو سکتی ہے۔ بی اے کی ڈگری صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت تھی کہ میں نے غربت کے خسار کو توڑنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے اس دوران نہ بھی کسی کی سفارش لی، نہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔
اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنے پسینے کی کمائی سے میں نے یہ سفر طے کیا تھا۔ جب میں نے BA کے نتائج میں کامیابی دیکھی تو مجھے اپنے مرحوم بہن زارا کا چہرہ یاد آیا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر عہد کیا کہ یہ کامیابی تو محض شروعات ہے، اصل مورکہ تو ابھی باقی ہے۔ اس وقت تک میں نہ صرف علم بلکہ حاصل کر چکا تھا، بلکہ زندگی کے تلخ تجربات نے مجھے ایک پختہ انسان بنا دیا تھا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ کس طرح حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور کیسے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت میں بدلنا ہے۔ BA تک کا یہ سفر میری انفرادی جنگ تھی، جس میں صرف میں اپنی کتابیں تھیں اور میرا اللہ تھا۔ میں نے اپنے کپڑوں کو میلی حالت میں دیکھا، اپنی بھوکی راتوں کو گنا اور اس تمام تضحیک آمیز جملوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کیا جو مجھے اس گاؤں میں سننے کو ملے تھے۔ یہ سب یادیں مجھے BA کے بعد اس CSS کے مندر میں کودنے کی ہمت دے رہی تھی۔ میری CSS کی تیاری کا سفر صرف کتابوں کا مطالعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا صبر آزما امتحان تھا جس میں ہر لمحہ میری ہمت اور میرے ارادوں کو تولا جا رہا تھا۔ میری اصل زندگی سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتی تھی، جب دنیا سو جاتی تھی۔ میں اپنے کچے کمرے کے ایک کونے میں، جہاں بمشکل ایک پیلی سی بلب کی روشنی پہنچتی تھی، اپنی کتابوں کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ میرا جسم دن بھر کی مشقت سے چور چور ہوتا، میری کمر میں شدید درد اٹھتا تھا اور ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، لیکن میں ان چھالوں کو اپنی شکست نہیں بلکہ اپنے مقصد کے نشان سمجھتا تھا۔ میں نے CSS کے نصاب کو سمجھنے کے لیے ہر وہ مشکل راستہ اختیار کیا جو ایک عام طالب علم کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ میرے پاس کوئی مہنگا انسٹیٹیوٹ نہیں تھا، کوئی نجی استاد نہیں تھا، میرے پاس صرف پرانی پھٹی ہوئی کتابیں تھیں جو میں نے شہر کے کباڑی بازاروں سے سستی خرید کر اکٹھی کی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پیٹ بھر کر بھوک کی شدت سے ایک چکر آنے لگتے تو میں ٹھنڈا پانی پی کر خود کو یہ یقین دلاتا کہ یہ بھوک میری کامیابی کا ایندھن ہے۔ میں نے اپنی پوری جوانی کو ان کتابوں کے صفحات میں قید کر لیا تھا۔ میں نے سماجی تقریبات، دوستوں کی محفلوں اور اپنی زندگی کی ہر آسائش سے منہ موڑ لیا تھا جو مجھے میرے مقصد سے دور کر سکتی تھی۔ میں اکثر اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ کرتا۔ لوگ مجھے گزرتے ہوئے حقارت اور تعجب سے دیکھتے۔ کوئی کہتا یہ پاگل مزدور کیا افسر بنے گا، تو کوئی مجھ پر ہنستا، لیکن ان کی ہنسی میری حوصلہ شکنی کے بجائے میری ہمت میں اضافہ کرتی تھی۔ میں ان کی ہنسی کو اپنے اندر جذب کر کے اس سے اپنی پڑھائی میں بدل دیتا تھا۔ میں نے انگریزی ادب سے لے کر تاریخ اور سیاست تک ہر مضمون کو بار بار پڑھا، نوٹس بنائے اور ان نوٹس کو اتنی بار دہرایا کہ میری ذہن میں نقش ہو گئے۔ جب سردیوں کی ٹھٹرتی راتیں آتی تو میں بغیر لحاف کے فرش پر بیٹھ کر اپنی کتابوں پر لکھتا رہتا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈ سے سن ہو جاتے، لیکن میرے دل میں انتقام کی جو آگ تھی وہ مجھے گرم رکھتی تھی۔ میں خود اکثر سے بات کرتا، خود سے، اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر انٹرویو کی پریکٹس کرتا۔ میں نے اپنے بولنے کے انداز، اپنے لہجے اور اپنی شخصیت کا ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر کیا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں صرف محنت کافی نہیں بلکہ اپنے مقصد پر یقین بھی ضروری ہے۔ جب میرے پاس قلم خریدنے کے پیسے نہ ہوتے تو میں اپنے دن بھر کی مزدوری کے پیسوں میں سے ایک ایک روپیہ بچا کر قلم لاتا۔ میری یہ جدوجہد صرف ایک امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے بھی تھی۔ میں نے وہ تمام راتیں جا کر گزاری ہیں جن میں لوگ سکون کی نیندیں سوتے ہیں۔ میں نے وہ تمام گرمیوں سڑکوں پر پسینہ بہاتے گزاری تھی جن میں لوگ AC کے کمروں میں بیٹھتے تھے، لیکن میرا ہر ایک پسینے کا قطرہ میری کامیابی کی سیڑھی بنتا گیا۔ جب بھی میرا حوصلہ ٹوٹنے لگتا تو میں زارا کی وہ یادیں تازہ کرتا، جو وہ تکلیف دہ لمحہ یاد کر لیتا جب مجھے گاؤں سے نکالا گیا تھا، اور وہ تصویر میرے سامنے آ جاتی جہاں مجھے چور کہہ کر رسوا کیا گیا تھا۔ وہ یادیں پھر مجھے اٹھنے کی طاقت دیتی۔ میں نے اپنی نیندوں کا سودا کیا، اپنی خوراک کا سودا کیا، اپنے آرام کا سودا کیا، تاکہ میں وہ طاقت خرید سکوں جو اس ظالم چودھری کے غرور کو خاک پہ ملا سکے۔ ہر صبح جب میں اٹھتا تو میری آنکھوں میں ایک ہی خواب ہوتا کہ مجھے اس ضلع کا DCP بننا ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو کسی پتھر کی طرح تراشا، ہر مشکل کو اپنے لیے سبق بنایا اور ناکامی کو اپنی ترقی کا ذریعہ بنایا۔ میں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ میری کامیابی صرف میرے رب کے فضل اور میری اپنی انتھک محنت کا نتیجہ تھی۔ جب امتحان کا وقت قریب آیا تو میں نے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لیا۔ میں نے دنیا سے ناطہ توڑ لیا اور صرف اپنے دماغ کو CSS کے مطالبوں کے مطابق ڈھال لیا۔ جب رزلٹ آیا اور میں نے اپنا نام میرٹ لسٹ میں دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
وہ آنسو خوشی کے نہیں تھے بلکہ اس سکون کے تھے کہ میں نے وہ کر دکھایا جو کسی کو بھی ناممکن لگتا تھا۔ میری یہ جدوجہد ہر اس شخص کے لیے ہے جو غریبی کی چکی میں پس رہا تھا، میں جو اپنی عزت کھو چکا تھا اور جس کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ایک مزدور جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا اپنی ہمت اور لگن سے ڈی سی بن جا اپنا انتقام لے سکتا تو تم بھی اپنی زندگی کے ہر چودھری اور ہر ظلم کے خلاف لڑ سکتے ہو۔ بس ہمت مت ہارنا، کیونکہ تمہاری محنت ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے اپنی اسی جدوجہد میں یہ سیکھا کہ اللہ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، بس صبر اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ سالوں کی وہ طویل کٹھن جدوجہد آخرکار رنگ لائی۔ میں علی اب وہ کمزور اور دبا کچلا مزدور نہیں تھا جس کے چہرے پر چودھری ہاشم کے کاندھوں نے کالک ملی تھی۔ آج میری وردی پر لگے ستارے میری اس محنت کی گواہی دے رہے تھے جو میں نے شہر کی اندھیری گلیوں میں اور سڑکوں کی خاک چھان کر حاصل کی تھی۔ میں نے اینٹیں دھوتے وقت جو درد سہا تھا آج وہ میرے ہمت کی سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ سی ایس ایس میں ٹاپ کرنے کے بعد وہ جگہیں جہاں میں مزدوروں کی طرح کام کرتا تھا وہ جگہ بھی میرا احترام کرنے لگی۔ وہاں کے لوگوں کے لیے میں ایک ایسی مثال بن گیا جس نے چھٹی سے نکال کر کندن بننے کا انتخاب کیا۔ مجھے دیکھتا، دور سے سلیوٹ کرتا، مگر ان کو اپنے سامنے جھکانا میرا مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ تو کچھ اور تھا جو کب سے میرے سینے کے اندر نہ رہا تھا۔ جب میں نے اپنی پوسٹنگ کا انتخاب کیا تو میری آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی نام تھا، میرے گاؤں کا نام، جہاں سے مجھے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی پوسٹنگ اسی ضلع میں کروائی تاکہ میں اس ظالم کے سر پر انصاف کا کوڑا برسا سکوں۔ میں نے وہ حویلی جہاں سے میری بہن زارا کی چیخیں اب بھی میرے کانوں میں گونجتی تھی اپنی نظر میں رکھی۔ جب میں سرکاری گاڑی میں اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں مجھے وہ درخت نظر آیا جہاں میں رات بھر رینگتا رہا، اور ندی کا وہ کنارہ جہاں میری بہن کی چپل ملی تھی۔ میری گاڑی کا ڈرائیور خاموش تھا لیکن میرے اندر ایک لاوا ابل رہا تھا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اپنے پیپرز کو دیکھا، ان فائلوں کو جن میں چودھری ہاشم کی کرپشن کے ثبوت تھے۔ میں نے اس حویلی کے کاغذات نکلوائے تھے جو سرکاری زمین پر قبضہ کر کے بنائی گئی تھی۔ گاؤں کے قریب پہنچتے ہی مجھے وہ پرانا راستہ نظر آیا جہاں مجھے گھسیٹا گیا۔ آج وہی راستہ میری گاڑیوں کے پہیوں کے نیچے گاؤں میں داخل ہوتے ہی سناٹا چھا گیا۔ لوگوں نے جب مجھے اس یونیفارم میں دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ چودھری جو کبھی میرا مالک بنا بیٹھا تھا اب اس کے سامنے قانون کا ایک افسر کھڑا تھا۔ میں سیدھا چودھری ہاشم کی حویلی کی طرف بڑھا۔ میرے پیچھے پولیس کی گاڑیاں تھیں جن کے سائرن کی آواز نے گاؤں کی سکوت کو توڑ دیا تھا۔ حویلی کے باہر پہنچ کر میں گاڑی سے اترا۔ میرے قدم زمین پر ایسے پڑے جیسے کوئی فاتحہ اپنی سرزمین پر قدم رکھا ہو۔ حویلی کے دروازے پر وہی پرانے گارڈ کھڑے تھے جنہوں نے مجھے دیکھ کر پہچانا نہیں تھا، مگر میری شان بیان دیکھ کر ان کے چہروں پر وہ خوف تھا جو حکمرانوں کو دیکھ کر آتا ہے۔ میں نے حکم دیا کہ دروازہ توڑ دو اور پولیس کی نفری اندر داخل ہو جائے۔ چودھری ہاشم اپنی کرسی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ آج کوئی اس کے گھر میں اس طرح داخل ہوگا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے چہرے سے حقے کی نلی چھوٹ گئی اور وہ مجھے دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غرور کی جگہ موت کا خوف تھا۔ میں نے اپنی گاڑی سے فائلیں نکالی اور اس کے سامنے پھینک دی۔ میں نے بلند آواز میں کہا، چودھری صاحب، آج تمہارے ہر ظلم کا حساب ہوگا۔ یہ حویلی سرکاری نہیں، یہ سرکاری زمین پر بنی ہوئی ہے اور تمہاری کرپشن کے ثبوت اب میرے ہاتھ میں ہیں۔ آج میں یہاں ڈی سی بن کر نہیں بلکہ تمہارے ماضی کے اس علی کی حیثیت سے آیا ہوں جسے تم نے چور کہہ کر نکال دیا تھا۔ چودھری ہاشم کے پیر لڑکھڑانے لگے اور وہ اپنے خواریوں کو پکارنے لگا، لیکن آج کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ قانون کا شکنجہ اس پر اتنا سخت تھا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بلڈوزر چلانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی پہلا بلڈوزر دیوار سے ٹکرایا تو چودھری کی چیخیں نکل گئی، لیکن میرے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں تھا۔ مجھے اپنی زارا کی وہ چیخ یاد آئی جب اسے ٹھوکر مار دی گئی تھی۔ میری پوری توجہ اس حویلی کی گرتی ہوئی دیواروں پر تھی۔ ہر گرتی اینٹ میرے دل سے ایک بوجھ کم کر رہی تھی۔ مٹی اور دھول کا بادل فضا میں چھا گیا اور بلڈوزر کا انجن ایک وحشی جانور کی طرح دھاڑا تھا۔ چودھری ہاشم جو کبھی کسی علاقے کا خدا بنا پھرتا تھا اب میری سرکاری جیپ کے پاس دھول میں لت پت تھا، اپنے گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اور پسینہ مل کر مٹی میں ایک عجیب سی کالک بنا رہے تھے۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری طاقت ایک لمحے میں ریت کے گھروندے کی طرح ڈھل گئی۔
جیسے ہی میں نے حویلی کے مرکزی دروازے کو گرانے کا اشارہ کیا، حویلی کے اندرونی حصے سے ایک لرزہ خیز چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ کسی عام انسان کی نہیں، وہ کسی روح کی دہائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو انسانی عقل کو دنگ رکھتی ہے، حویلی کے اندھیرے سے بھاگی اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتی ہوئی آئی اور حویلی کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ میں نے جیسے ہی اس عورت کا چہرہ دیکھا، میرا وجود پتھر کا ہو گیا۔ میری نظریں اس کے بائیں کان کے نیچے بنے اس مخصوص نشان پر جو بچپن میں ایک بار کھیلتے ہوئے لکی چوٹ سے بنا تھا۔ میرے ہاتھ سے وہ قلم جو میں نے حویلی کے مسمار کرنے کے آرڈر پر دستخط کے لیے پکڑا تھا، بے ساختہ چھوٹ کر گرد آلود زمین پر جا گرا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے دھندلا گیا۔ وہ زارا تھی، میری وہ زارا جس نے مجھے برسوں پہلے ندی میں ڈوبتا سمجھ کر خود کو زندہ گور کر دیا۔ میرا جسم سن ہو گیا، زبان تالو سے چپک گئی، صرف ایک لفظ میرے لبوں سے نکلا، زارا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی جیب کی طرف سے چھلانگ لگائی۔ چودھری ہاشم ابھی بھی میرے پیروں میں پڑا تھا۔ میں نے چھپٹ کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے اٹھا کر دیواروں کے ساتھ دے مارا۔ میری آنکھوں سے خون برس رہا تھا۔ میں نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے چودھری؟ یہ عورت کون ہے؟ یہ میری بہن ہے۔ میری زارا روندی میں بہہ گئی تھی۔ یہ زندہ کیسے ہے؟ سچ بول، ورنہ ابھی اسی زمین پر تیرا سر کچل دوں گا۔ چودھری کی ہڈیاں کپ کپا رہی تھی اور وہ زاروں کتاب روتے ہوئے میرے پیر پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ارد گرد موجود اس کے پرانے خواری، جو اب اپنی جان بچانے کے لیے خوف زدہ تھے، خود ہی بول پڑے۔ ایک پرانے منشی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سرکار، یہ زارا ہی ہے، ندی میں ڈوب نہیں تھی، بلکہ یہ اسی رات حویلی کے پاس بھٹک رہی تھی۔ ہم نے اسے پکڑ کر یہاں قید کر لیا۔ چودھری نے اس سے زبردستی نکاح کیا۔ وہ تو اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے اپنے پاس قید رکھنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی نے کبھی اسے قبول ہی نہیں کیا۔ وہ ہر رات دیواروں سے سر ٹکراتی، ہر وقت روتی رہتی۔ چودھری نے اس پر بے پناہ تشدد کیا، اسے کئی دن اندھیرے کمرے میں بھوکا پیاسا رکھا تاکہ اس کا غرور ٹوٹ جائے، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا ذہنی توازن ہی ختم ہو گیا۔ اب یہ ایک زندہ لاش بن چکی ہے۔ یہ الفاظ سن کر مجھے لگا کہ جیسے میرے سر پر کسی نے بھاری ہتھوڑا مار دیا۔ میری بہن، میری پھول جیسی زارا، جس کے چہرے کی مسکراہٹ پر میں نے اپنی زندگی وقف کر دی، اس ظالم کے ہتھ کنڈوں کی نذد ہو چکی تھی۔ میں نے چودھری کو ایک زوردار گھونسا مار کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں بھاگتا ہوا زارا کے پاس پہنچا۔ وہ زمین پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے پکارا، زارا، میں تمہارا بھائی علی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پہلے تو کسی اجنبی کی طرح اکڑی، مگر جیسے ہی اس نے میرے گلے میں موجود وہی پرانا تعویذ دیکھا جو میں نے بچپن میں اسے دیا تھا، تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ وہ میرے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں میرے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، لیکن اس کی آواز میں وہ تکلیف تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ میرے آنسو اس کے بکھرے ہوئے بالوں پر گر رہے تھے۔ یہ میرا انتقام نہیں تھا، یہ میرا سب سے بڑا درد تھا۔ میں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ اس نے میری بہن سے ملا دیا، لیکن ساتھ ہی میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ جس بہن کو میں نے شہزادی بنا کر رکھا تھا، خواب دیکھا تھا، اسے دنیا کے اس ظالم شخص نے درندگی کا نشانہ بنا کر پاگل کر دیا تھا۔ میں اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی پیشانی کو چومتا رہا اور روتا رہا، تب تک روتا رہا جب تک کہ میرے آنسو کا سیلاب میرے اندر کی ساری آگ کو ٹھنڈ نہ کر دے۔ میں نے اسے حویلی کے ملبے سے دور نکالا، ایک باپ کی طرح اسے ڈھانپا اور اس کے کان میں دہرایا تھا، اب تم محفوظ ہو، اب تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، اب یہ دنیا، یہ گاؤں، یہ چودھری، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میری پوری جدوجہد کا حاصل آج میرے بازوؤں میں تھا۔ اگرچہ وہ ٹوٹی تھی، لیکن وہ اب میرے پاس تھی۔ چودھری ہاشم زمین پر پڑا اپنی موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کے خواریوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور اب گاؤں والے بھی اس کی حویلی کو تباہ کر رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر زارا کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی خوف تھا جو اس حویلی کی دیواروں نے اسے دیا تھا۔ میں نے پولیس کو حکم دیا کہ چودھری کو ایسے زنجیروں میں جکڑا جائے کہ اسے اپنے کیے کہ ہر پل یاد آئے۔ میں نے عدالت میں اس کے خلاف ایسے ٹھوس شواہد پیش کیے جنہیں جھٹلانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ نہ صرف اس کی کرپشن ثابت ہوئی، بلکہ میری بہن کو قید رکھنے اور اس پر وحشیانہ تشدد کرنے کے جرم میں اسے عمر قید کی سزا سنائی دی۔
جب اسے ہتھکڑیاں دگا کر لے جایا جا رہا تھا تو اس کا تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے ایک بار میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ نفرت اور ڈر تھا جو میں نے برسوں پہلے اس رات محسوس کیا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اپنی بہن کی طرف دیکھا جسے اب طبی امداد کی ضرورت تھی۔ میں نے گاؤں کی وہ زمین جہاں کبھی میری فصلیں ہوتی تھی اسے دوبارہ اپنے نام کروایا اور وہ وہاں ایک جدید ہسپتال اور تعلیمی ادارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ گاؤں کے بچوں کو وہی ذلت نہ اٹھانی پڑے جو ہم نے سہی تھی۔ زارا کا علاج بہت طویل اور صبر آزما تھا۔ وہ اکثر راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتی اور حویلی کا نام لے کر چیخنے لگتی۔ میں اس کے پاس بیٹھا اسے دلاسا دیتا اور اسے بتاتا کہ وہ درندہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ دھیرے دھیرے وقت کا مرہم اپنا کام دکھانے لگا۔ زارا کی آنکھوں میں وہ وحشت کم ہونے لگی اور وہ پہچاننے لگی تھی اس کے بھائی اس کے پاس ہے۔ جب وہ پہلی بار مسکرائی تو مجھے لگا کہ جیسے میری دنیا کا اندھیرا ختم ہو گیا۔ میں نے اسے شہر کے ایک پرسکون علاقے میں منتقل کر دیا جہاں وہ فطرت کے قریب رہ سکے۔ میں اب بھی ایک ضلع کا DSP ہوں، لیکن میرا کام اب انتقام نہیں بلکہ حکومت بن چکا تھا۔ میں نے اپنے دفتر کو انصاف کا مرکز بنا دیا جہاں غریبوں کی سنی جاتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ حقیقی انتقام چودھری کی جیل میں ڈالنا تھا، بلکہ اس کے ظلم کے نشانات کو مٹا کر ایک ایسا معاشرہ تعمیر کروانا تھا جہاں کوئی دوسرا علی یا زار اس طرح برباد نہ ہو۔ جب بھی میں اپنی سرکاری گاڑی میں گاؤں سے گزرتا تو لوگ عزت سے سر جھکا لیتے، لیکن میرا سر صرف اللہ کے حضور جھکا۔ میں نے اپنی بہن کو دوبارہ تعلیم دلوانے کی کوشش کی اور اب وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی پر معمول پر لا رہی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم اسی گاؤں میں واپس نہیں آئیں گے بلکہ اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گے جہاں صرف سکون اور محبت ہوگا۔ اس رات جب میں نے قلم گرایا تو مجھے لگا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن دراصل وہ میری نئی زندگی کا آغاز تھا۔ ہم نے اپنی زندگی کے اس سیاہ باب کو بند کر دیا اور اب ہم ایک نئی صبح کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ اب مجھے ایک افسر نہیں بلکہ ایک مسیحا کے طور پر یاد کرتے تھے جنہوں نے اپنے بھائی کا حق بھی لیا اور انصاف بھی قائم کیا۔ میرا انتقام مکمل ہو چکا تھا۔ چودھری کی حویلی کا ملبہ اب گھاس کا میدان بن چکا تھا اور وہاں اب وہ فصلیں اگ رہی تھی جو کبھی میری محنت کا حصہ ہوتی تھی۔ میں نے ثابت کر دیا تھا کہ محنت اور لگن سے انسان بڑے سے بڑے فرعون کے غرور کو خاک میں ملا سکتا ہے۔ آج زارا میرے سامنے بیٹھی اپنی پسند کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون دیکھ کر مجھے اپنی سالوں کی محنت اور مزدوری کا صلہ مل گیا۔ ہم نے تمام مشکلات کو پیچھے چھوڑ دیا اور اب ہماری زندگی میں صرف امید اور خوشی تھی۔ میں انتقام کا سفر ختم اور انصاف کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ زارا کے زخم شاید کبھی مکمل نہ بھر سکے، لیکن میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کے بھائی کی زندگی کا مقصد صرف اس کی خوشیاں ہیں اور میں اپنے اس مقصد میں کامیاب رہا۔ یہی میری زندگی کی اصل فتح تھی اور یہی اس کہانی کا آخری سبق کہ ظلم کی عمارت چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ وقت اور انصاف کے ہاتھ سے گر کر رہتی ہے اور سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ہم نے اس گاؤں کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی شروع کی جس میں خوف کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اب بھی علی ہوں، لیکن وہ مزدور والا نہیں بلکہ وہ جو اپنے وقار کے ساتھ جیتا ہے اور دوسروں کو جینے کا حق دلاتا ہے۔ اور میری زارا اب میری زندگی کی سب سے بڑی مسکراہٹ تھی جس کے لیے میں نے یہ جنگ لڑی اور جیتی۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ پہ ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔